السلام علیکم۔ پارٹ 301 آج کی اس ویڈیو میں ہم شارٹ لیکچرز کی سیریز جو ہے وہ سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ ہر لیکچر کے اندر سے امپورٹنٹ MCQs، اس کے علاوہ شارٹ کوسچنز کچھ اور لانگ کوسچن جو ہے وہ ہم اسٹڈی کریں گے مڈ ٹرم پریپریشنز کے لیے، تاکہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں پارٹ 301 کے ان کو آسانی سے چیز جو ہے وہ سمجھ آ سکے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ ہم پارٹ 301 لیکچر نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ یہ آپ کے جو سیریز ہے یہ لیکچر 15 تک جائے گی، کیونکہ مڈ ٹرم میں لیکچر جو ہے 15 تک جو ہے وہ آپ کے کور ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لیکچر نمبر 1 کے شارٹ کوسچنز اور لانگ کوسچنز کی طرف جائیں گے، تاکہ میں آسانی سے آپ کو سمجھا سکوں چیزیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں لیکچر نمبر 1 میں شارٹ کوسچنز میں، جو میں نے پک کی ہے امپورٹنٹ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ ضروری نہیں کہ یہ جو ہے وہ آپ کے پیپر میں آئیں گے، آپ نے ریڈ کر لینے ایک دفعہ، کیونکہ چیپٹر کے اندر آپ کے پاس کوئی کوسچن آنسر نہیں ہے، آپ نے خود نکالنے ہوں گے، پورے پیراگراف اسٹڈی کرنے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے لیکچر نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیفائن دی ٹرم آئیڈیالوجی۔ ٹھیک ہے جی، آئیڈیالوجی کا مطلب کیا ہے، یعنی آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کوسچن یہ ہے کہ آئیڈیالوجی کا مطلب کیا ہے۔ اب اس کا آنسر کیا ہے کہ یہ بلیف یعنی عقیدے، ویلیوز قسمیں اور پرنسپلز یعنی حصول، یہ اس کا ایک سیٹ ہوتا ہے جو کسی گروپ یا قوم کی زندگی، پولیٹکس اور ریلیجنز کو گائیڈ کرتا ہے، اس کو ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس کوسچن نمبر 1 ہے شارٹ میں سے۔ کوسچن نمبر 2 آتا ہے کہ واٹ از دی آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کوسچن کیا تھا کہ آئیڈیالوجی کا مطلب کیا ہے۔ اب یہاں پہ کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے۔ It is the belief that Muslims in subcontinent are a separate nations with their own religion, culture and civilizations and thus deserve a separate homeland۔ پاکستان بننے کے پیچھے جو ہے اس کا آئیڈیا کیا ہے۔ بیسکلی کوسچن کا مطلب یہ ہے کہ واٹ از دی آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے، یعنی پاکستان بننے کے پیچھے اس کا آئیڈیا کیا تھا۔ جواب یہ ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ اس مسلم سب کانٹیننٹ میں ایک الگ قوم ہے، اور ان کا یعنی جو ہے کانٹیننٹل قوم کا ان کا اپنا ایک ریلیجین ہے، کلچر ہے اور ہسٹری ہے، اسی لیے ان کو جو ہے وہ الگ ملک چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوسچن نمبر 3 کہ واٹ واز دی ٹو نیشن تھیوری، یعنی ہندوز اور مسلمز کے الگ ہونے کا کیا کنسیپٹ تھا۔ ٹھیک ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تھیوری کہتی تھی کہ ہندوز اور مسلم کو مختلف قومیں ہیں، یعنی 2 مختلف قومیں۔ ٹھیک ہے جی، اور وہ ایک ملک میں جو ہے وہ مل کر پیسفل نہیں رہ سکتے۔ ٹھیک ہے، واٹ واز 2 نیشن تھیوری، 2 نیشن تھیوری کیا تھی، یعنی ہندوز اور مسلم کے الگ ہونے کا کیا کنسیپٹ تھا۔ یہ تھیوری کہتی تھی کہ ہندوز اور مسلم 2 مختلف قومیں ہیں اور وہ ایک ملک میں مل کر پیسفل نہیں رہ سکتے، یہ سارا کنسیپٹ تھا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد کوسچن نمبر 4 ہے کہ ہو گیو دی پولیٹیکل شیپ ٹو دی آئیڈیالوجی آف پاکستان، یعنی پاکستان کی آئیڈیالوجی کو سیاسی شکل کس نے دی ہے، یعنی کس نے اس آئیڈیا کو پریکٹیکل پولیٹکس میں بدلا۔ تو ایک ہی نام ہے قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے جو ہے وہ پاکستان موومنٹس کے ذریعے جو ہے پولیٹیکل شیپ دی۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 5 ہے کہ واٹ رول ڈیڈ علامہ اقبال پلے ان دی آئیڈیالوجی آف پاکستان، یعنی علامہ اقبال کا کیا کردار تھا آئیڈیالوجی میں، یعنی علامہ اقبال نے پاکستان کے آئیڈیا میں کیا رول کیا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس تھیوری کو ایکسپلین کیا اور ایک الگ مسلم اسٹیٹ کا خواب دیا۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 6 ہے کہ واٹ از دی امپورٹنس آف دی ہندی اردو کنٹروورسی، یعنی کہ ہندی اردو کنٹروورسی کی امپورٹنس کیا تھی، ہندی اور اردو کے مسئلے نے مسلم کو کیسے جگایا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا آنسر یہ ہے کہ جب ہندوز نے اردو کی جو ہے مخالفت کی تو مسلم کو اپنی ایک الگ پہچان کا جو ہے وہ احساس ہوا۔ کوسچن نمبر آپ کا یہاں پر 7 ہے، تو اس میں کہ واٹ واز دی آبجیکٹو ریزولوشنز آف 1949، یعنی آبجیکٹو ریزولوشنز 1949 کیا تھی، یہ ڈاکومنٹس کیا کہتا تھا اور کیا امپورٹنس تھا۔ سوال کا مطلب یہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک آفیشیل فیصلہ تھا جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشنز کا اسلامک بیس جو ہے وہ اس کو ادا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی بیس طے کو کرتا تھا، اسلامک بیس طے کو کرتا تھا، تو یہ اس کا جو ہے بیسک کنسپٹ تھا۔
لانگ کوسچن کی طرف آتے ہیں. ڈسکرائب دی ایولیوشن آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، یعنی پاکستان کا آئیڈیا یعنی اس کا سفر کیسے ہوا، کس طرح یہ سوچ ڈیولپ ہوئی. یعنی پہلے مسلمس نے یہ محسوس کیا کہ وہ ہندو سے الگ قوم ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے. تو ہم نے آنسر کیا کرنا ہے، ہم نے آنسر کرنا ہے کہ علامہ اقبال نے جو ہے وہ آئیڈیا کو سوچ اور فلسفی دی. اس کے بعد قائد اعظم نے پولیٹیکل موومنٹ بنایا، اور 1949 میں جو آبجیکٹیوز ریزولوشنز ہوئے تھے اس نے ایک لیگل قانونی شیپ دی. اس آئیڈیالوجی کا بیس جو ہے وہ اسلام ہے، قرآن اور سنہ کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنا ہے. یہ پورا پیراگراف جو ہے وہ میں نے آپ کو 3 سے 4 لائنوں میں ایکسپلین کر دیا ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ اقبال نے آئیڈیا دیا، اس نے ایک سوچ دی، فلسفی دی. قائد اعظم نے پولیٹیکل موومنٹ بنایا. 1949 کے آبجیکٹیو میں اس نے ایک لیگل یعنی قانونی شیپ دی، اور اس آئیڈیالوجی کا بیس جو تھا وہ اسلام ہے، قرآن ہے اور سنہ کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے. اس کے بعد ایکسپلین دی ٹو نیشن تھیوری اینڈ اٹس سگنیفیکنس ان دی کریشنز آف پاکستان. اب اس میں کیا بتانا ہے کہ 2 قوموں کا نظریہ کیا تھا اور پاکستان کے لیے کیوں ضروری تھا. ٹھیک ہے، یعنی ہندوز اور مسلم الگ ریلیجن ہیں، کلچر ہیں اور رہن سہن والے لوگ تھے. ٹھیک ہے، الگ الگ. تو ہم نے جو آنسر لکھا ہے اس میں یعنی پک کیا وہ یہ ہے کہ اس تھیوری نے دکھایا کہ مسلم کو اپنی ایک الگ جگہ چاہیے جہاں وہ اسلام کے مطابق جو ہے وہ جی سکے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس میں دوسرا پوائنٹ جو مینشن ہے وہ یہی کہ یہی فاؤنڈیشن بنی پاکستان کے ڈیمانڈ کی. تو یہ پورے جو پیراگراف مینشن ہے اس میں یہی 2 باتیں مینشن کی گئی ہیں کہ اس تھیوری نے دکھایا کہ مسلمس کو اپنی ایک الگ جگہ چاہیے جہاں وہ اسلام کے مطابق جو وہ جی سکیں. دوسری یہ کہ یہی فاؤنڈیشن بنی پاکستان کی ڈیمانڈ کی. کوسچن نمبر 3 کی طرف آتے ہیں. ڈسکس دی رول آف دی سر سید احمد خان ان اویکنگ مسلمس نیشنلزمس. ٹھیک ہے، اس میں کیا کہتا ہے کہ سر سید احمد خان نے مسلمس کو کیسے جگایا، ان کو کیسے اسٹرونگ بنایا. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ 1957 کے بعد سر سید احمد خان نے ایجوکیشن پہ زور دیا، علی گڑھ کالج بنایا. اس کے بعد کانگریس کا حساب بننے سے منع کیا اور مسلم الگ آئیڈینٹی پروموٹ کی. اس کے بعد یہی بنیاد بنی 2 نیشن تھیوری کی، اور ایک مسلم کو ایک الگ قوم جو ہے وہ یعنی اب ایک مسلم ایک الگ قوم ہے. اس کے بعد کوسچن نمبر 4 کی طرف آتے ہیں کہ ہاؤ ڈڈ دی ہندی اردو جو ہے وہ کنٹروورسی اسٹرینتھ مسلم سیپریٹزم. ہندی اردو کا جھگڑا جو ہے کنٹروورسی مسلمس کو کیسے الگ سوچنے پر جو ہے مجبور کر گیا. تو اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہندو اردو کا جھگڑا کیسے یعنی مسلم کو کیسے الگ سوچنے پر مجبور کر گیا ہے. تو اس میں آنسر یہ ہے کہ 1967 میں ہندوز نے اردو کی جگہ ہندی لینے کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کی ہے. اس کے بعد مسلم کو الگ یعنی مسلم کو لگا کہ ان کی زبان اور کلچر پہ حملہ ہو رہا ہے، اس لیے سر سید احمد خان نے کہا کہ ہندوز اور مسلم کو الگ قوم ہے، یعنی 2 الگ قومیں، اس سے مسلمس کی الگ پہچان اور اسٹرانگ ہوئی. کوسچن نمبر 5 میں یہ بتایا گیا ہائی لائٹ کریں کیز پرنسپل آف دی مسلم نیشنلزمس کے. مسلم نیشنلزمس کے کی بنیادی یعنی کی کس بنیاد پر رکھی گئی ہے. یہ سوچ کچھ چیزوں پر مبنی تھی. کچھ پوائنٹس ہیں یہاں پر. سب سے پہلے کہ اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین، اسلام کا کامن ریچولز. ٹھیک ہے جی، یعنی پریکٹسز. اس کے بعد اردو زبان، کلچر اور اسلامک تہذیب. مسلم سوسائٹی میں انصاف، برابری اور اسلامک لا. ہندوؤں کے جو ہے وہ تعصب سے اپنی پہچان کو بچانا. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس مینشن کیے گئے تھے. یہ سارے آپ کے جو ہے نا لیکچر نمبر 1 کے کچھ خاص شارٹ کوسچنس اور لانگ کوسچن میں نے پک کیے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئیں گے. MCQs بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں ضرور شیئر کروں گا. لیکچر نمبر 2 پارٹ 301 شارٹ کوسچنس اینڈ لانگ کوسچن کی سیریز جاری ہے مڈ ٹرم پریپریشنس کے لیے. ویڈیو کو لازمی دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کریں اگر سمجھ آ جاتی ہے لیکچرز کی، تو ادروائز جو ہے نا وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 2 شارٹ کوسچن سے. 10 شارٹ کوسچن جو پک کیے گئے ہیں پورے لیکچر میں سے. سب سے پہلے کوسچن یہ کہ وین ڈڈ قائد اعظم جو ہے وہ کال مسلمس ایز اے نیشن، یعنی قائد اعظم نے کب کہا کہ مسلمس ایک نیشن سے. اس کا آنسر یہ کہ فیبرری 1935 میں اسمبلی میں کہا کہ مسلمس اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں. کوسچن نمبر 2 ہے کہ وٹ ڈڈ اقبال پروپوز ان ہز علامہ آباد ایڈریس. ٹھیک ہے جی، یعنی اقبال نے علامہ آباد ایڈریس میں کیا کہا، اقبال نے اس تقریر میں کیا تجویز دی. اس کا آنسر یہ ہے کہ اے سیپریٹ مسلم اسٹیٹس ان نارتھ ویسٹ انڈیا. انہوں نے کہا کہ مسلمس کے لیے نارتھ ویسٹ انڈیا میں الگ جو ہے وہ ملک ہونا چاہیے، یعنی ایک الگ اسٹیٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی.
लखनऊ पैक्ट क्या था? व्हाट वाज द लखनऊ पैक्ट? इसका आंसर इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या एग्रीमेंट हुआ, यानी लखनऊ पैक्ट जो यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का क्या एग्रीमेंट हुआ। तो इसका आंसर ये है कि 1916 में दोनों ने मुस्लिम्स के कुछ डिमांड्स मान लिए थे। ठीक है जी, 1916 में दोनों ने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मुस्लिम्स के कुछ डिमांड्स जो है वो मान लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कायद-ए-आज़म, व्हाई डिड कायद-ए-आज़म रिज़ाइन फ्रॉम कांग्रेस? कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस से रिज़ाइन क्यों किया, उन्होंने कांग्रेस को क्यों छोड़ा? तो इसका आंसर ये है कि गांधी के जो तरीके थे और जो सवाज से यानी इत्तेफाक था। ठीक है जी, अगर हम इसको ऐसे कहेंगे, जो गांधी है यानी ड्यू टू दी डिसएग्रीमेंट विद गांधी, यानी जो गांधी के जो तरीके थे और उनका जो स्वराज था वो क्या था, वो उससे इख्तिलाफ था इनको। ठीक है जी, इसलिए इन्होंने जो है वो कांग्रेस से रिज़ाइन दिया। व्हाट इज़ दी टू नेशन थ्योरी? पिछले जो है लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि दो कौमों का नज़रिया क्या रहता है। तो हिंदूज़ और मुस्लिम्स अलग अलग कौमें, उनके कल्चर और वैल्यूज़ मुख्तलिफ हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट मुस्लिम्स फिलोसफर एम्फसाइज इज्तिहाद। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किस फिलोसफर ने इज्तिहाद पर जोर दिया, यानी किस सोचने वाले ने नए सोच इज्तिहाद की इम्पोर्टेंस कहा। तो अल्लामा इकबाल ने जो है वो इज्तिहाद को जो है प्रमोट किया। उसके बाद व्हाट वाज द थीम ऑफ द अल्लामा इकबाल पोट्री, यानी अल्लामा इकबाल की पोट्री में किस चीज़ पर ज़्यादा जो है वो लिखते थे। अल्लामा इकबाल जो है वो मुस्लिम्स आइडेंटिटी का जगना और वेस्ट की मटेरियलिज्म्स की तनकीद के बारे में जो वो ज़्यादा लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है व्हाट इज़ द सोर्सेज ऑफ इंस्पायरेशन ऑफ द मुस्लिम्स नेशनलिज्म्स अकॉर्डिंग टू इकबाल, यानी इकबाल के मुताबिक मुस्लिम नेशनलिज्म्स का सोर्स क्या है, मुस्लिम्स कौमियत जो है वो किस चीज़ से ताकत लेती है। ठीक है जी, तो इसका आंसर ये कि इस्लाम एक ज़िंदा और डायनेमिक आइडियोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट रोल डिड कायद प्ले इन मुस्लिम्स आइडेंटिटी फॉर्मेशंस, यानी कायद का क्या किरदार था मुस्लिम्स आइडेंटिटी में। तो इसमें यानी कायद ने मुस्लिम्स की पहचान बनाने में क्या किया। ठीक है जी, इसका आंसर ये है कि उन्होंने मुस्लिम्स को यूनाइट किया और एक अलग मुल्क की जो है वो डिमांड की। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि व्हाट डिड कायद-ए-आज़म से अबाउट मिनॉरिटीज़। ठीक है, यानी कायद-ए-आज़म ने मिनॉरिटीज़ के बारे में क्या कहा, पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ का क्या मकाम होगा। तो इसका आंसर ये है कि सबको बराबर के हकूक़ और ज़िंदगी मिलेगी। लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशंस ऑफ कायद-ए-आज़म टू द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले कि कायद-ए-आज़म ने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किए हैं, पाकिस्तान बनाने का आइडिया जो है वो कायद ने कैसे सपोर्ट किया। तो इसका आंसर ये कि कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम्स को एक अलग कौम कहा जो रिलीजियंस, कल्चर और हिस्ट्री में मुख्तलिफ हैं। उन्होंने स्पीचेस 14 पॉइंट्स और मुस्लिम लीग्स के ज़रिए जो है मुस्लिम्स को यूनाइट किया और सेपरेट होमलैंड की डिमांड की। ठीक है जी, पाकिस्तान को उन्होंने एक डेमोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट बनाने का विजन दिया जहां मिनॉरिटीज़ को भी राइट्स जो है वो मिले। तो ये इसके जो है वो आंसर है और कायद-ए-आज़म का मकसद था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिस्कस अल्लामा इकबाल रोल इन द आइडियोलॉजी फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाने का के आइडिया में क्या रोल किया। यानी इकबाल ने वेस्ट की मटेरियलिज्म्स की तनकीद की और जवाब इसका ये कि अल्लामा इकबाल ने वेस्ट की मटेरियलिज्म्स की तनकीद की और इस्लाम को मॉडर्न दुनिया के लिए बेहतरीन तरीका ज़िंदगी बताया। और 1930 के इलाहाबाद एड्रेस में उन्होंने मुस्लिम स्टेट का आइडिया दिया और उन्होंने कहा कि इस्लाम मुस्लिम्स के लिए एक इथिकल और स्पिरिचुअल सिस्टम है। तो ये उसका जो है वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज़ द टू नेशन थ्योरी, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हिंदू और मुस्लिम्स के अलग होने का क्या कंसेप्ट था। तो इसमें यह कि ये थ्योरी कहती है कि हिंदूज और मुस्लिम्स दो अलग कौमें हैं। इस थ्योरी ने पाकिस्तान बनने का जो है वो रीज़न प्रोवाइड किया, और क्योंकि दोनों के रिलीजन्स, कल्चर और हिस्ट्री जो है वो अलग थी, हिंदू रूल्स में मुस्लिम्स का जीना मुश्किल था, इसलिए जो है वो इन्होंने एक अलग मुल्क जो है वो ज़रूरी था इनके लिए। उसके बाद हाउ डिड द लखनऊ पैक्ट एंड 14 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट टू द मुस्लिम्स पॉलिटिकल अवेयरनेस, यानी लखनऊ पैक्ट और 14 पॉइंट ने मुस्लिम्स में अवेयरनेस कैसे पैदा की। तो इसका आंसर यह है कि 1916 में लखनऊ पैक्ट ने मुस्लिम्स के अलग
الیکٹوریٹس اور رائٹس کو مانا۔ جب نہرو رپورٹس نے مسلمس ڈیمانڈز اگنور کیے تو قائد اعظم نے جو ہے وہ 14 پوائنٹس دیے 1929 میں۔ ان دونوں چیزوں نے مسلمس کو ایک الگ پولیٹیکل آئیڈینٹی کا احساس دلایا اور پاکستان کی ڈیمانڈ کو مضبوط بنایا۔ تو لاسٹ ہمارے پاس کوسچن ہے کہ ہائی لائٹس دی ویژن آف دی ماڈرن اسلامک اسٹیٹ اور ایز پر دی قائد اعظمز، یعنی قائد اعظم کا پاکستان کا ویژن کیا تھا، یعنی قائد اعظم پاکستان کو کیسے ملک بنانا چاہتے تھے۔ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ قائد اعظم ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ تھے جو ڈیموکریسی، لا، ایکویلٹی اور مینورٹیز کا اس کے حقوق کا خیال رکھنے اور ان کی ویژن اسلام پر مبنی تھا جہاں انصاف، ٹالرنس اور امن ہو۔ تو یہ جو کچھ قائد اعظم کی ویژنس تھی پاکستان کو جو ہے وہ ایسے ملک بنانے کی۔ تو یہ لیکچر نمبر 2 کہ آپ کے پاس شارٹس اور لانگ کوسچنس کی سیریز جو ہے وہ جاری ہے مڈ ٹرم کی۔